انسانی زندگی کی چھوٹی سے لے کر بڑی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے صنعتیں یعنی انڈسٹریز چل رہی ہیں۔ جب ہم اپنے آس پاس نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی کو آسان بنانے والی کئی چھوٹی موٹی مشینیں کام کر رہی ہیں۔ ہمارے تن کو ڈھکنے کے لیے کپڑا، سر پہ چھت، سفر کرنے کے لیے سواری، رابطے کے نئے پلیٹ فارمز اور گیجٹس ہیں، حتیٰ کہ ہماری خوراک کو بنا ضائع کیے مزید بہتر بنا کر ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور یہ سب ہمیں کیسے حاصل ہوا؟ کیونکہ صنعتیں کام کر رہی ہیں۔ لیکن یہ سب ایک دن میں یا چند ماہ میں ممکن نہیں ہوا، بلکہ اس نے سفر طے کیا اور اس میدان میں انقلاب لایا گیا۔ تب جا کر آج ہم ایک ترقی یافتہ دور میں جی رہے ہیں۔ صنعتوں نے کیسے ترقی کی اور صنعتی انقلاب کیسے آیا، جاننے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیے گا، مگر اس سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی۔ صنعتی انقلاب یا انڈسٹریل ریولوشن، یہ وہ لفظ ہے کہ جس نے ہمارے معاشروں کو، ہماری زندگیوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ آج انسان زمین کے مدار سے نکل کر چاند تک پہنچ چکا ہے تو یہ سب انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے ہے۔ انڈسٹریل ریولوشن کی تعریف اگر کی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈسٹریل ریولوشن کا مطلب ہے کہ ہاتھ سے سامان بنانے سے مشینوں سے سامان بنانے تک کا سفر۔ تمام دنیا کو زرعی معیشت سے مینوفیکچرنگ اکانومی کی طرف منتقل کر دیا گیا، جہاں مصنوعات صرف ہاتھ سے نہیں بلکہ مشینوں سے بنتی تھیں۔ اس کی وجہ سے پیداوار اور کیپیسٹی میں اضافہ ہوا، کم قیمتیں، زیادہ سامان، بہتر ویجز اور رورل ایریاز سے شہری علاقوں کی طرف لوگوں نے بڑی تعداد میں ہجرت کی۔ اس سے شہروں کا نہ صرف نقشہ بدلا بلکہ نظام بھی بدل گیا۔ صنعتی انقلاب یعنی انڈسٹریل ریولوشن کا لفظ سب سے پہلے یورپی اسکالرز جارج میکلٹ نے فرانس اور فریڈرک اینگلز نے جرمنی میں استعمال کیا۔ یہ لفظ انہوں نے انگلینڈ میں ہونے والی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کو سمجھانے کے لیے کیا تھا۔ بات کرتے ہیں انڈسٹریل ریولوشن کی شروعات کی، تو اس کی ابتدا انگلینڈ میں ہوئی تھی، کیونکہ انگلینڈ میں اس سے پہلے زرعی انقلاب آ چکا تھا۔ لیکن اس ویڈیو میں ہم اس کے بارے میں مختصر بتائیں گے کہ وہاں کے کسانوں نے کھیتوں میں ٹیکنالوجی کا استعمال کیا اور کم وقت میں زیادہ اور بہتر پیداوار حاصل کرنے لگے۔ انگلینڈ کیونکہ اپنی ضرورت سے زائد زرعی پیداوار کر رہا تھا تو اس کے پاس وافر مقدار میں را مٹیریل موجود تھا۔ اب ضرورت تھی اس مٹیریل کی کھپت کی، تو وہاں سلائی، کڑھائی، برتن بنانا اور دیگر چھوٹی موٹی چیزیں بنا کر بیچنے کی سوچ پیدا ہوئی۔ آہستہ آہستہ یہ سوچ بڑھنے لگی اور دوسری طرف انگلینڈ کی مضبوط کولونیل پوزیشن نے بھی انڈسٹریل ریولوشن میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انگلینڈ کی سلطنت ایک وقت میں اتنی وسیع تھی کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ انگلینڈ کا جن جن ممالک پہ راج تھا وہ سب اس کے لیے خام مال کا بہت بڑا ذریعہ تھے، تو انگلینڈ نے ان ممالک سے خام مال اور لوہا نکالا اور اپنے ملک میں دڑا دڑ انڈسٹریز لگائیں۔ اس سے بنایا جانے والا سامان اور اس کی سیل سے انگلینڈ کو بہت فائدہ ہوا، کیونکہ کولونیل کنٹریز سے خام مال بہت سستے داموں لایا جاتا۔ اس طرح لاگت بہت کم ہو جاتی اور اس سے مصنوعات بنا کر پوری قیمت پہ انہی ممالک کو جب بیچی جاتی تو منافع 3 گنا سے زیادہ ملتا۔ انگلینڈ کے چاروں طرف سمندر تھا اور اس کے پاس تجارتی راستے صاف تھے، اس لیے اس کو صنعتی پروڈکٹس کی تجارت میں کوئی مشکل پیش نہ تھی۔ ایک اور چیز جس نے انڈسٹریل ریولوشن میں اہم کردار ادا کیا وہ تھی مصنوعات بنا کر زیادہ سے زیادہ کمائی کرنا۔ چونکہ انگلینڈ میں کیپٹلزم تھا، اس وجہ سے حکومت کی زیادہ روک ٹوک نہیں تھی اور ہر کوئی نئے سے نئے آئیڈیاز پہ کام کر کے پروڈکٹیوٹی کو بڑھا کر منافع کمانا چاہتا تھا۔ مانو وہاں ایک دوڑ سی لگ گئی تھی۔ انگلینڈ کی اپنی آبادی کم ہونے کی وجہ سے مزدور کم تھے اور مزدوروں کی کمی کی وجہ سے اجرت زیادہ تھی۔ اس زیادہ اجرت کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ ایسی مشینیں ایجاد کیں جو زیادہ سے زیادہ لوگوں کا کام سنبھال سکیں۔ اس طرح صنعتی انقلاب کی شروعات ہوئی اور تبھی ایسی ایجادات ہوئیں کہ انہوں نے صنعتی دنیا کی شکل ہی بدل دی۔ صنعتی انقلاب بڑی اور ماڈرن مشینائزیشن کا دور تھا، جو 18ویں صدی کے وسط اور 19ویں صدی کے اوائل میں برطانیہ میں شروع ہوا اور بعد میں پوری دنیا میں پھیل گیا۔
دیگر چھوٹی چھوٹی انوینشنز کے ساتھ ساتھ جس ایجاد نے منظرنامہ ہی پلٹا دیا وہ تھی سٹیم انجن کی انوینشن۔ سٹیم انجن 1765 میں ایجاد کیا گیا۔ جیمز وارڈ نے سٹیم انجن بنا کر صنعتوں کے لیے پھلنے پھولنے کے نئے راستے بنا دیے۔ باب کے انجن نے مصنوعات کی تیاری میں لگنے والے وقت کو ڈرامائی طور پر کم کر دیا۔ زیادہ مؤثر پیداوار نے بعد میں مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی۔ بنیادی طور پر کم مزدوری کی لاگت کی وجہ سے مارکیٹنگ کے دروازے گاہکوں کے لیے نہایت دلچسپ اور مناسب قیمت رکھ کر کھول دیے گئے۔ سٹیم انجن سے پیدا کردہ انرجی سے نہ صرف مشینیں چلائی جاتی بلکہ پروڈکٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں بھی تیزی اور آسانی حاصل ہوئی، کیونکہ سٹیم انجن کی بدولت بحری جہازوں اور ریل گاڑیوں کا سفر تیز ہو گیا۔ لیکن ابھی بھی ایک کمی رہتی تھی اور وہ سڑکیں تھیں، جن کی حالت اتنی خراب تھی کہ پروڈکٹس کی ترسیل کا کام مشکل تھا۔ لیکن 18ویں صدی میں جان میکڈم نے ٹار استعمال کرتے ہوئے ہارڈ سرفیس کی سڑکیں تیار کیں۔ ٹرانسپورٹیشن کی اس ترقی نے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جہاں پروڈکٹس کا خام مال، ان کی پروڈکشن، ان کی ترسیل، یہ سب آسان ہوا، وہاں جب 18ویں صدی میں الیکٹریکل ٹیلی گراف بنایا گیا تو اس نے رابطے کا ذریعہ اور بھی آسان کر دیا۔ 19ویں صدی کے شروع تک دنیا میں قریب ہر بڑے شہر میں ٹیلی گراف کی سہولت میسر تھی۔ ٹیلی فون کی ایجاد کے ساتھ تو مزید آسانی پیدا ہو گئی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کافی حد تک انڈسٹریل ریولوشن کو سمجھ چکے ہوں گے۔ اب سوال اٹھتا ہے کہ صنعتی انقلاب نے معاشرے کو کیسے متاثر کیا۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ صنعتی انقلاب تقریباً 200 سال پہلے آیا تھا، لیکن یہ ایک ایسا دور تھا کہ جس نے لوگوں کے رہن سہن اور کاروبار پر گہرا اثر چھوڑا۔ بلا شبہ صنعتی انقلاب کے دوران تیار کردہ فیکٹری سسٹم اور سرمایہ داری نے آج کے جدید شہروں کا جنم دیا۔ اس سے پہلے زیادہ تر لوگ کاشتکاری کرتے تھے اور بنیادی طور پر چھوٹی دیہاتی بستیوں میں رہتے تھے۔ 18ویں صدی کے دوران کارخانوں کی آمد کے ساتھ لوگوں نے پہلی بار شہری علاقوں میں واقع فیکٹریوں کے لیے کام کرنا شروع کیا۔ اکثر اجرت کم ہوتی تھی اور حالات سخت تھے، لیکن پھر بھی کارخانوں میں اب بھی کھیتی باڑی سے بہتر ویجز مل جاتی تھیں۔ گائز، ہم نے انڈسٹریل ریولوشن کی شروعات، وجوہات اور اس دوران ہونے والی اہم انوینشن کے بارے میں بات کی، جو کہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو اب ہم بات کریں گے انڈسٹریل ریولوشنز کے پروز اینڈ کونز کی۔ سب سے پہلے اگر ہم اس کے پروز کے بارے میں بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صنعتی انقلاب نے روزگار کے مواقع میں اضافہ کیا۔ کارخانوں میں مزدوری اس سے زیادہ تھی جو لوگ بطور کسان بنا رہے تھے۔ جیسے جیسے کارخانے وسیع ہو گئے، اضافی مینیجرز اور ملازمین کو ان کو چلانے کے لیے ملازمتوں کی فراہمی اور مجموعی ویجز میں اضافہ کرنا پڑا۔ چونکہ زیادہ تر کارخانے اور بڑی کمپنیاں شہروں کے قریب واقع تھیں، اس لیے رورل ایریاز سے لوگوں کی بڑی تعداد نے ملازمتوں کی تلاش میں شہری علاقوں کی طرف ہجرت کی۔ اس سے شہر کی منصوبہ بندی میں نمایاں بہتری آئی اور شہر کو پھلنے پھولنے کے بہترین مواقع دستیاب ہوئے۔ صنعتی انقلاب کی پیش رفت کی وجہ سے بہت سی نئی ایجادات ہوئیں، جن میں بلب، انجن، سٹیم، ٹیلی فون، ٹیلی گراف اور مینوفیکچرنگ میں استعمال ہونے والی جدید اسمبلی لائن شامل ہیں۔ صنعتی انقلاب نے نہ صرف لوگوں کے کام کرنے کے طریقے کو بدلا بلکہ ان کے رہن سہن کو بھی مکمل طور پر بدل دیا۔ اس نے بہت سے لوگوں کے لیے زندگی کو آرام دہ بنا دیا۔ جہاں انڈسٹریل ریولوشن کے کافی سارے فائدے ہوئے، وہیں اس کی وجہ سے کچھ نقصانات بھی ہوئے۔ تیز رفتار ترقی نے بہت سے مسائل کو جنم دیا۔ مزدوروں نے زیادہ اجرت پر فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے ایک دم ہی شہری علاقوں کی جانب ہجرت کی اور اپنے کھیتوں کو چھوڑ دیا۔ اس کی وجہ سے خوراک کی پیداوار میں کمی واقع ہوئی۔ کارخانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ شہری آلودگی میں اضافے کا سبب بنا۔ آلودگی صرف کارخانوں میں ہی نہیں تھی، جو لوگ شہروں کی طرف بڑھتے گئے، شہری وسائل کی کمی کی وجہ سے حالات زندگی مشکل سے مشکل تر ہوتے چلے گئے۔ کچھ شہروں میں سیوریج گلیوں میں بہنے لگا، جبکہ مینوفیکچررز فیکٹریوں کا فضلہ ندیوں میں پھینکنے لگے، جس کی وجہ سے پانی کی آلودگی میں اضافہ ہوا۔ صنعتی انقلاب نے منافع میں اضافے کی لالچ پیدا کر دی اور اس کے نتیجے میں کارخانوں میں کام کرنے کے حالات خراب ہوتے گئے۔ کام کرنے کی لمبی شفٹیں، ناکافی معاوضہ اور کم سے کم وقفے معمول بن گئے۔ صنعتی انقلاب کے نتیجے میں شہری علاقوں کی طرف نقل مکانی کر کے آنے والے خاندانوں کے لیے روزی روٹی چلانی مشکل ہوئی، تو ان کے بچے اور عورتیں بھی اس میدان میں اترے جہاں ان کا کافی استحصال ہوا۔ چائلڈ لیبر ایک اہم مسئلہ تھا۔
فیکٹری کے بہت سے کارکنوں کے لیے صحت کے مسائل پیدا ہوئے، جس نے پورے امریکہ میں مزدور تحریک کو جنم دیا۔ مزدوروں کے لیے حالات زندگی ناگوار رہے، جس نے بالآخر مزدور یونینوں کے عروج کو ہوا دی، جس کی وجہ سے کام کے حالات میں بہتری اور مناسب ویجز کا قانون پاس کیا گیا۔ تو ناظرین، یہ تھا صنعتی انقلاب، جس نے دنیا کو ہی مکمل طور پر بدل دیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔